اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی پاکیزگی اللہ رب العزت کی ذات اقدس و عبادت کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی وجہ سے یہاں تک اللہ تعالی کا پسندیدہ دن پہنچا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس دنیا میں کئی مذاہب ہیں، اس دین اسلام کے علاوہ ہر مذہب کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ کوئی نبی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کتابوں پر ایمان لانے کو تیار نہیں، کوئی رسولوں پر ایمان لانے کو تیار نہیں، اور کچھ تو اللہ تعالی کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔
صرف سے یہی انکار کر دیتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ رہی ہے، اس کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا کوئی ایسی ذات کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن محترم بھائیو، ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، وہ ہے موت۔ اس موت کے آ جانے سے کوئی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر مذہب، ہر شخص اس بات کا علم رکھتا ہے کہ آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب موت آ جانا ہے۔ یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ کس طرح لوگ سمجھتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے حال ہے۔ ہم نے کتنے ہی اپنوں کے جنازے اٹھائے ہیں، اپنے رشتے داروں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ کوئی نبی اس موت سے بچ نہیں سکا، کوئی مریض اس موت سے بچ نہیں سکا، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی فقیر ہے یا مالدار ہے، کوئی جیسا بھی شخص ہے، اس کا جیسا بھی اسٹیٹس ہے، یہ موت اس کو آ کر رہتی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ آپ سے پہلے کوئی جان ایسی نہیں گزری کہ جس کو ہم نے ہمیشگی عطا کی ہو، جس کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہو۔ ہر جان پر اس موت نے آنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان اس موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اب دیکھیے اس دنیا کے اندر کتنے ہی اولو العزم پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ولی آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، بڑی بڑی نیک شخصیات آئی ہیں، لیکن ہر ایک کو اس موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ وہ چاہے نبی ہو، چاہے وہ جیسا بھی شخص ہو، اس کا جیسا بھی اسٹیٹس ہو۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، جان نکالنے والا جو فرشتہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں جاتے ہیں اور اس کو تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جس نبی کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کہتے ہیں تم واپس جاؤ اور میرے اس محبوب پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس بیل کے اتنی زندگی آپ کو مزید ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھدار ہے، فوراً سوال کیا کہ اے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ زندگی جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے مطابق جب میں زندگی گزار سکوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی زندگی موت آخری موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پھر اپنی روح کے نکالے جانے کے لیے اسی وقت کی راضی ہوں کہ مجھے ابھی اس موت کو نصیب کر دیا جائے۔ تو محمد بھائی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اس موت سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا۔ لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے بڑے طریقہ کار آزمائے۔ کسی نے اپنے ساتھ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کی ٹیم رکھی کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ بنے تو فوراً تمہیں میرا علاج کرنا ہے۔ کسی نے اپنے مال دولت کی بنا پر طرح طرح کی اپنے لیے سہولیات کی سکین کو صحت کے بگاڑنے کا سبب بن سکتی تھی، وہ ان ساری چیزوں سے بچا، لیکن موت سے نہیں بچا۔ آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔
اور پھر اس موت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا احساس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو اس کے وقت سے لیٹ کرنا ہے، نہ یہ بتایا کہ یہ کہاں آنی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پوشیدہ رکھا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی بھی جان کا وقت مقررہ وقت جب آ جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کو پھر ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا. پھر فوراً اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کو لیٹ نہیں کیا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسے کوئی شخص اپنی موت کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تم میں سے کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کو اس بات کا علم ہو کہ کل اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کل وہ کیا فرمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس بات کا علم ہو آیا کہ میری موت کس جگہ پر آئے گی. اگر انسانوں کو اس چیز کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہ جاتے جہاں پر ان کی موت کا مقررہ وقت لکھا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ وہ چیلنج کرتے ہیں جو دنیا میں لوگوں نے آزمائے، اپنے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی، اپنے پاس ہر قسم کی سہولت میسر کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں فانہ ملاقیکم، وہ موت آخر ان سے ملنے والی ہے، وہ ان کو آ کر رہے گی، وہ ان سے ملنے کی، ان کی روح برباد کر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جیسے مریض سہولیات کو اپنے پاس ان کو گروے دار لے آؤ، جیسے مریض اچھے ہاسپٹل بنا دو، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ تمہیں آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم بڑے ہی مضبوط گھروں میں کیوں نہ ہو، تم نے اپنے حفاظتی انتظامات بھرپور کیے ہوئے ہیں، تم نے ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنا تحفظ کیا ہوا ہے، لیکن جب موت آئے گی تم بڑے ہی مضبوط گھروں میں بھی ہو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ. تمہیں موت پا لے گی. محترم بھائیو، یہ موت کی خوبصورتی بھی ہے، یہ موت کی خوبصورتی بھی ہے کہ اس کا نہ آنے کا وقت مقرر ہے اور نہ ہی اس کے لیے مہلت ہے اور نہ ہی اس کے لیے جگہ مقرر ہے. ورنہ تو دیکھیے ایک یہی تو چیز ہے جو ہمارے لیے اس دنیا میں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کا باعث بنتی ہے. اب جنت جہنم ہے، ٹھیک ہے، جہنم بڑی ڈرانے کی چیز ہے، اس سے بڑا خوف آنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، پھر وہ عیسیٰ آئیں گے، پھر جوج ماجوج آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر فلاں ہوگا، لمبا عرصہ ہے، پھر کہیں جا کے حساب کتاب ہوگا، وہ بھی 50,000 سال کا دن ہوگا. تو وہ جنت جہنم بڑی دور ہے. ہم اپنے آپ کو، حالانکہ یہ چیز ہمارے لیے مطمئن ہونے کا باعث نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کو اس پر مطمئن کرتے ہیں. ایسے ہی اگر جنت کی لالچ ہے تو وہ جنت کی لالچ کو بھی ہم بڑا دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کب مرنے کے بعد کب موت آئے گی، پھر کب قیامت آئے گی، اس کے بعد حساب کتاب کے بعد پھر جنت کا راستہ ہے. لیکن محترم بھائیو، یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں اور اس کی حقیقت کو جان لیں تو
تو انسان صراط مستقیم پر کاربند رہ سکتا ہے۔ اللہ، اس موت کو یاد کرنے کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تلقین کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، صحابہ پاس بیٹھے ہیں، سب پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرمایا اکثروا الذکر هذه اللذات الموت، فرمایا اس لذتوں کو کاٹ دینے والی کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ وہ لذتوں کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی چیز کیا ہے؟ الموت، موت۔ یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو ہم نے کئی سال مستقبل کے ہم نے پلان تیار کیے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال میں ایسا کروں گا، 10 سال کے بعد میں یہاں پر پہنچوں گا، پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور میرے پاس بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ موت کو یاد کیا، اکثر الذکر هذه اللذات، اس لذتوں کو توڑ دینے والی یہ جو ہم دنیا کی تزئین و آرائش میں، یہ رنگ برنگی دنیا میں ہم کھو جاتے ہیں، ان مصروفیات میں اپنے آپ کو گما دیتے ہیں۔ اگر ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تو کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ انسان غلط راستے اختیار کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لیکن اگر اس کو موت یاد ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو ثانوی حیثیت میں رکھے گا اور سب سے پہلے اپنے اعمال کی تیاری کرے گا۔ پہلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ذرا مجھے بتلائیے کہ مومن تو ہیں، سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسن اخلاقا، جو ان میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے وہ سب سے زیادہ افضل مومن ہے۔ جس کی گفتگو اچھی ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، جس کا لین دین اچھا ہے، جس کا کلام کرنا، بات کرنا اچھا ہے، جس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ سب سے بہترین ہوگی۔ اور دوسرا سوال اس صحابی نے کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے یہاں عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ فلانے نے، اس نے فلاں ڈگری لے لی ہے، اس نے فلاں ڈپلوما کر لیا ہے، وہ اس پوسٹ پر پہنچ گیا ہے، اس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس نے اتنا مال کما لیا، اتنا مال بنا لیا، اس نے اپنے فارم ہاؤس بنا لیے، بنگلے گاڑیاں بنا لی، اس کا بینک بیلنس بڑا اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عقل مند شخص ہے، بڑا کامیاب شخص ہے۔ لیکن ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماپنے کا طریقہ دیکھیے، وہ زاویہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں ان کے لیے تیاری کرنے میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اولئک الاقیاس، یہ ہیں سب سے زیادہ عقل مند لوگ۔ محترم بھائیو، موت کا یاد کرنا یہ آپ کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے کندھوں پر اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو منو مٹی تلے دبا دیتے ہیں۔ ہم نے قبرستانوں کی کتنی خوفناک صورتحال ہم نے دیکھ رکھی ہے، ہم نے سارا کچھ اچانک ہاتھ سے ہمارے سامنے کتنے پیش آئے، ہم نے کتنے سن رکھے ہیں، لیکن اس موت کو یاد نہ کریں، یہ کتنی بڑی بے وقوفی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی بہترین تیاری کرتا ہے اس کے بعد کے آپ کے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها فإنها تذكر الموت۔ پہلے
جب صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے، پہلے شرک کی صورت میں مبتلا تھے، مشرکانہ رسم و رواج تھے، لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، تو شروع اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبرستان میں بہت زیادہ جانے سے روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکوں کی عجیب لت تھی، جو قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے ان پر مجاور بن کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارات القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فزوروها، ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکر الموت، کہ وہ موت کی یاد دلانے کے لیے بڑا بہترین طریقہ ہے۔ بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ اس قبر کے اندر اگر آج میرا عزیز ہے تو کل کو مجھ پر بھی موت آنی ہے، میں نے بھی اسی طرح مٹی تلے دب جانا ہے۔ محترم بھائیو، اس موت کو یاد کرنا یہ بڑا ہی ضروری عمل ہے اور یہ بڑی ہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہے، یہ باتیں جو بھی میں آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، لیکن ہم اسی ڈگر کے ساتھ ہم برائیوں کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ان دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ تذکرۃ الموت ہے، موت کو یاد کرنا۔ کبھی اکیلے بیٹھا ہے، ذرا سوچا کریں کہ اگر اسی وقت ہی مجھے موت آ جاتی ہے تو میرے اعمال کیسے ہیں، میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا، کامیاب لوگوں میں، کامران لوگوں میں میرا شمار ہوگا یا سارا اٹھانے والوں میں شمار ہوگا، میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو اس موت کو بہت زیادہ یاد کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، دوسرا جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تب بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ اس سائیکل کو توڑنا چاہیے، جب ہم گناہ پر گناہ کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، فوراً جیسے ہی آپ کو خیال آتا ہے اس شیطان کے وسوسات سے آپ ہٹتے ہیں، فوراً اس سرکل کو توڑیے۔ وہ جو ایک روٹین آپ کی بن گئی ہے کہ گناہ کے بعد پھر گناہ ہے پھر گناہ ہے، تو آپ اس روٹین کو توڑیے اور فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کیجیے اور آئندہ اس نیکی کے بعد نیکی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا برا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی گناہ کرنا برا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان جیسے مخلوق کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہیں، دو رستے ہیں، بہترین راستہ بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، پورا بھی دکھا دیا، جس پر چاہے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسی صورت اختیار کر لو کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کوئی گناہ نہ کرو، کوئی نافرمانی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا اور تمہارے بدلے میں ایک نئی قوم لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی، پھر اپنے گناہ پر توبہ بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنے والے ناپسند نہیں ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والے، اس پر ڈیٹ بن کر اس پر ٹک جانا اور اس کو مسلسل کرتے رہنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ گناہ کرنے والے کی توبہ پر تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کی ہم اس مثال سے سمجھے جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صحرا کا سفر کرتا ہے، اپنی سواری پر ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کے سامان کو لیتا ہے، لمبا سفر ہے، آپ کو پتا ہے صحرا میں راستے نہیں ہوتے، صحرا میں پیدل چلنا بڑا مشکل کام ہے، صحرا میں پانی میسر نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے اپنی سواری پر جا رہا ہے، کہیں پر تھکتا ہے، سواری تھکتی ہے، وہ سواری سے اترتا ہے، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ لگتی ہے، جاگ آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری کوئی موجود ہے، نہ کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔
اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ اب مجھے بچانے والی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، کوئی ذات ایسی میرے پاس موجود نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں ہے تو مجھے موت کے منہ سے باہر نکالے۔ کھانے پینے کا سامان تھا، اس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتا تھا، وہ بھی سواری پر تھا۔ ایک سواری تھی جو اس کو اس صحرا سے باہر نکال سکتی تھی، وہ بھی گم ہے۔ کھانے پینے کا سامان بھی گم ہے، نزدیک کہیں پانی بھی میسر نہیں۔ ذرا اس کی ذہنی ٹینشن کو، پریشانی کو ذرا تصور کیجیے، وہ اسی پریشانی میں مایوس ہو کر سو جاتا ہے، دوبارہ اس کی آنکھ لگتی ہے۔ اب دوبارہ جب اس کو جاگ آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی خوشی کی کیا، اس کی خوشی کی آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کی خوشی کس لیول پر گئی۔ یعنی جس کو ایک مرتبہ اپنی موت کا یقین ہو گیا اور دوبارہ اس کو زندگی مل گئی، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا بندہ۔ یعنی اتنی خوشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اتنا خوش ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ تعالیٰ کا رب کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اپنی سواری ملنے پر، اپنا کھانے پینے کا سامان ملنے پر جتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی گناہگار بندے کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ذرا تصور کیجیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چیز یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کہ گناہ کیا ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن فوراً اس کے بعد توبہ کی۔ موت سے غافل ہیں ہم لوگ، اس کی دو وجہ، ایک تو دنیا کی محبت ہے اور دوسرا ہماری جہالت ہے۔ انسان جب اپنی مصروفیات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، پھر وہ ہر وقت دنیا کی طرف ہے، اس کو اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کا مرنا بھی دیکھ رہا ہے، جنازوں کا اٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، قبروں میں دفنایا جانا بھی دیکھ رہا ہے، آبادیوں کا کم ہونا بھی دیکھ رہا ہے، بزرگوں کا آہستہ آہستہ چلے جانا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت دنیا کی طرف ہے، دنیا کی طرف۔ اور دوسرا جہالت۔ ہم لوگ کوئی اگر شخص جس پر جوانی ہے تو وہ یہی اپنے آپ کو تسلی دے کے رکھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، پھر کہیں بڑھاپا آئے گا، پھر میں کمزور پڑوں گا، پھر کہیں جا کر مجھے موت آئے گی۔ لیکن ہم نے کتنی ہی موتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں جن کو جوانی بھی میسر نہیں ہوتی، یا جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص بڑا صحت مند ہے تو وہ اس جہالت میں ہے کہ میں کبھی بیمار ہوں گا، پھر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں گا جو لا علاج ہوگی، پھر کئی لمبا عرصہ ہسپتالوں میں دھکے کھاؤں گا، پھر کہیں جانے کی بات آئے گی۔ یہ جہالتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم موت سے غافل ہیں، ایک ماں کی دنیا کی محبت اور دوسری ہماری جہالت۔ تو محترم بھائیو، امام بغداد رحمہ اللہ ہے کہتے ہیں کہ جب انسان کو موت کی یاد اس کی لت پڑ جاتی ہے، ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو تین فائدے ہوئے۔ تین فائدوں میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اپنی صحبت اچھی کرنی پڑتی ہے، اس کو برے اعمال ترک کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ کہیں میرے سے ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو مجھے موت کے بعد کسی سختی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرے۔ وہ ہر وقت اپنے ایسے اعمال سے بچتا ہے۔ تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا دیا ہے وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ان چیزوں کا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا حساب دینا بڑا مشکل ہے، لہذا جو اللہ تعالیٰ عطا کرے میں اسی پر خوش ہوں۔ جتنا کم ہوگا حساب دینا اتنا آسان ہوگا، اور جتنے آپ کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، مال و دولت اور نعمتیں زیادہ ہوں گی، ان ہر نعمت کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔
اور تیسرا فائدہ کہتے ہیں عبادتوں میں لذت پیدا ہو جاتی ہے. انسان نماز پڑھتا ہے اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے. وہ عبادتیں اس کو سکون دیتی ہیں، راحت دیتی ہیں. جیسے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں. اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر یہ تینوں چیزیں میسر نہیں ہوتی. نہ برے اعمال سے توبہ میسر ہوتی ہے، نہ ہی آپ کی قناعت میسر ہوتی ہے، ہر وقت زیادہ سے زیادہ کی طاقت موجود ہوتی ہے، اور نہ ہی عبادتوں میں کوئی سکون اور لذت میسر ہوتی ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کے بارے میں صحابہ کو اتنی تعلیم دی. صحابی کہتے ہیں کہ کسی شخص کا جنازہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ. قبرستان گئے تو اس کی قبر تیار ہونے میں کبھی وقت تھا، اس کی قبر بھی تیار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. اب ذرا تصور کیجئے قبرستان ہو اور کسی شخص کی کسی عزیز کی فوتگی ہو، اس کی جدائی ہو تو ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پگڑی ہے، اس کو اس سے زمین قریر رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے خاموش تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ نیچے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تعلیم دی صحابہ کو، کہنے لگے کہ جب بھی کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی موت کا اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرتے ہیں اس کی روح کے قبض کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے بہترین خوشبو لے کے آتے ہیں اور جنت کا بہترین لباس لے کے آتے ہیں. اور انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے اتنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتا ہے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کی لگائی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس نیک شخص سے جو مومن ہے وہ اس روح کو کہتا ہے کہ اے روح، اے پاکیزہ روح، آجا اپنے رب کی رضا کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ اگر مشکیزے میں پانی ہو تو مشکیزے کو نیچے گرا دیا جائے تو اس سے پانی جیسے نکلتا ہے. کتنی آسانی کے ساتھ پانی مشکیزے کا منہ زمین پر لگنے کی دیر ہے اور فوراً پانی اس سے باہر ہوتا ہے. تو اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ اس کی روح باہر نکلتی ہے. پھر وہ جنت کے فرشتے جو لباس اور خوشبوئیں لے کر بیٹھے ہیں تحت نگاہ پر، وہ فوراً آتے ہیں اور اس روح کو اس لباس میں لپیٹتے ہیں اور اس روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین خوشبو کی اس میں لا رہی ہے. اس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں آسمان تک. سارا کا سارا عذاب فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور سارے کے سارے اس کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، تم اپنے رب کی رضا کی طرف جا رہی ہو. آسمان ہے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، اس کی روح. وہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہی کیسے لمحات، پھر اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. یہ سارے کے سارے پروسیس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس روح کو میرے بندے میں واپس لوٹا دو. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر تمام طرح کی سہولیات ہیں اور یہ ساری نعمتیں اس کے لیے. لیکن ایک وہ شخص ہے جس کے نیک اعمال کم ہیں اور برے اعمال زیادہ ہیں، جس نے دنیا کے اندر اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی فاسق کی، جب کسی فاجر کی، کافر کی، گناہگار شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنم کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سخت سیاہ ہیں اور بدصورت فرشتے ہیں. وہ فرشتے جہنم کا گندا ترین کاٹ لے کے آتے ہیں اور وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ اس کی بدبو فرشتے سمجھ اس کو جیسے ہی سنتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں.
وہ فرشتے آ کر تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، آ کر بڑے غصے کے ساتھ کہتا ہے کہ اے بدروح، اے اللہ کی نافرمان روح، نکل اس جسم سے۔ اس روح کو پتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، وہ اس کے جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں چھپتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں چھپتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت اسے اتنی سختی سے نکالتا ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار لوہے کو نرم روئی، گیلی روئی کے اندر رکھ کر نکالا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی کیسے اس میں چیتڑے اڑ جاتے ہیں، اس طرح سختی کے ساتھ اس روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور وہ جہنم کے فرشتے آتے ہیں، اس کو بدبودار کاٹ میں، گندے کاٹ میں لپیٹتے ہیں، اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان سب فرشتے اس کے لیے بددعا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو کہ تم نے زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، تم نے اپنی نمازوں کا خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال نہ کیا، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ پہلا آسمان ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں دربار کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، نام لے کر بتایا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو واپس لوٹا دو۔ اس کو آسمانوں سے گرا دیا جاتا ہے، فخرنا من السماء، آسمانوں سے گرا دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ موت، یہ زندگی ختم ہونے کا نام نہیں ہے، اصل زندگی شروع ہونے کا نام ہے۔ ہمیں اس کے لیے بہت تیاری کرنی ہے، اور یہ رمضان ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پاؤں رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے بعد پھر آمین کہتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے ایک کام خلاف معمول کیا ہے، پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے آمین کیوں کہا۔ اللہ کے حکم سے میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، انہوں نے 3 دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنی زندگی میں اپنے بڑے والدین کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو میں نے آمین کہا کہ ہاں اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ پھر دوسری دعا کی یا اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جس کے سامنے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ آمین کہا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس رمضان کی عبادت کر کے اپنے اتنا بڑا اجر حاصل کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پاتا، اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور میں نے اسے آمین کہا۔ ذرا تصور کیجئے دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے اللہ۔ اور گناہ گار لوگوں کی دعائیں رد ہوتی ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اور پھر اس دعا پر آمین کہنے والی شخصیت کون ہے؟ ادھر فرشتوں کا سردار ہے تو ادھر انبیاء کا سردار ہے، سید الانبیاء۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایسی دعا نہ ہو سکتی؟ ہمیں شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن محترم بھائیو، جب ہمیں اس دعا کے جھوٹا ہونے میں شبہ بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، تو پھر ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں اس رمضان کی عبادتیں کر کے، قیام اللیل کر کے، تلاوت قرآن کر کے، روزے رکھ کے اس مہینے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا